ایک جوان رسول خدا کے پاس آیا. دیکھیے وہ اسی طرح انہی فارمولوں کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتے تھے. لیکن ذہن میں رکھیے، میں نے کہا پہلی شرط ہے کنٹرول. اگر ارادہ بندے کا کمزور ہے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اصل ارادے کی مضبوطی ہے، اور ارادہ پریکٹس سے مضبوط ہوتا ہے. علماء اخلاق مثال دیتے ہیں جس طرح باڈی بلڈنگ کرتے ہیں نا. اب ایک دن میں تو ڈولے نہیں بنتے نا. ہے کوئی ایسا بندہ جو 2 دن میں باڈی بلڈر بن جائے؟ نہیں. کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ یہ مسلز ہیں. جتنی مسلز میں ریپیٹیشن ہوگی، جتنی ریسل ہوگی، جتنی ایکسرسائز کو ریپیٹ کرتے جاؤ گے، ویسے تمہارے مسل جو ہیں بولڈ ہوتے جائیں گے اور باڈی بنتی جائے گی. اسی طرح آپ کے برین کے مسلز ہیں، اور یہ بھی تبھی مضبوط ہوتے ہیں جب آپ ایک کام کو ریپیٹڈلی کیا کرتے ہو. اور علم اخلاق میں کم از کم کسی کام کو اپنے وجود کا حصہ بنانے کے لیے 40 ڈیز کی ضرورت ہے. یعنی 40 دن تک اگر بندہ کوئی عمل کرے یہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. 2 دن نماز شب پڑھو، 3 دن نماز شب پڑھو، فائدہ نہیں، پھر چھوٹ جائے گی. کم از کم 40 دن بندے کو پابندی سے پڑھنی پڑتی ہے. اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح بری عادت ہے، اسی طرح اچھی عادت ہے. بس ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، کہتا ہے مولانا عادت نکالنی ہے. منیمم 40 ڈیز ہیں. 40 دن اگر عادت نکل گئی تو بندے کی عادت نکل گئی. لیکن اگر 40 دن تک تم نے کنٹرول نہ کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهُ ب10. یہ 40 کا عدد بڑا اہم ہے. ہر اسلامی چلہ، ہر عبادت جو کاٹی جاتی ہے اس کا عدد یا 7 ہوتا ہے، یا 21 ہوتا ہے، یا 40 ہوتا ہے. تو جب تک 40 دن انسان کسی کام کو مسلسل نہ کرے تب تک فائدہ نہیں ہوتا. کہ اگر امام زمانہ کی زیارت چاہیے تو کچھ روایات میں ہے کہ 40 صبح زیارت امام زمانہ پڑھے، کچھ میں یہ ہے کہ 40 ہفتے عبادت کرے تو خدا کیا کرتا ہے؟ مولا کی زیارت نصیب کرواتا ہے. تو ریپیٹیشن بندے کے وجود میں جتنی آئے گی، اسی طرح اس کے برین کے مسلز کیا ہوں گے؟ مضبوط ہو جائیں گے. اور جب برین کے مسلز مضبوط ہو جائیں گے، اب جس طرح ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی 5 کلو کا وزن اٹھائے، لیکن آپ نے مسلسل سے عادت دلوائی یہاں تک کہ یہ 25-30 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہے. اسی طرح انسان کے برین میں عدم برداشت ہوتی ہے، لیکن جتنا برداشت کرتا جاتا ہے صبر کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، قوت صبر بڑھتی جاتی ہے. اسی طرح اس کے برین کے مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اس کا ارادہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے. اور مضبوط ارادے والے لوگ انقلابوں کو بپا کرتے ہیں، کمزور ارادے والوں بپا نہیں کرتے. دشمن اسے خریدتا ہے جس کا ارادہ کمزور ہے، دشمن اسے ڈراتا ہے جس کا ارادہ کمزور ہے، دشمن اسے جھکاتا ہے جس کا ارادہ کمزور ہے. لیکن جس کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا سر کٹ بھی جائے پھر بھی نوک نیزہ پہ تلاوت میں مشغول رہتا ہے. یہ ارادے کی مضبوطی ہے. زبان آیا یا رسول اللہ گناہ کی عادت ہے، کیا کروں؟ اب اہل بیت لوگوں کو پرکھتے تھے، اس کے اندر ارادے کی مضبوطی کی نشانیاں بھی تھیں. دوسرا اس کے اندر ادب رسول بھی تھا. رسول خدا نے کہا میں نہیں کہتا کہ یہ گناہ کرو یا یہ گناہ نہ کرو، نہ ہی مجھے بتاؤ کہ تیری بری عادتیں کیا ہیں. بس ایک کام کیا کرو. کون سا؟ کہ روز آؤ اور صبح سے لے کے شام تک اپنی روٹین مجھے بتایا کرو. اس نے کہا یہ تو مسئلہ آسان ہے. رسول خدا نے بڑا اچھا فارمولہ دیا ہے. مجھے یہ بھی نہیں بولا، مثلا مثال دے رہا ہوں، یہ گناہ بھی نہ کرو، یہ گناہ بھی نہ کرو، وہ گناہ بھی نہ کرو. کہتا اب گھر گیا، رات کو سکون سے سویا، صبح اٹھا اپنے کام کے لیے. اب جو بری عادت تھی جب اس کو کرنے کے لیے نکلا تو فوراً ذہن میں خیال آیا شام کو نبی کو رپورٹ دینی ہے. تو اس نے کہا چلو آج نہیں کرتا، کیسے بتاؤں گا میں نے یہ گناہ کیا ہے. پھر شام کو جو بری عادت تھی دوسری، اس کی طرف جانا چاہ، پھر دماغ میں بات ہے بھائی شام کو رسول. اس نے کہا میں تو پھنس گیا، یہ تو رسول نے بڑا مجھے پھنسا دیا. رات کو کہ رسول خدا نے کہاں بتاؤ صبح سے لے کے شام تک کیا کیا؟ کہ رسول کام پہ گیا، ماں سے ملا، بیوی بچوں کے لیے سامان لیا، یہ کیا وہ کیا. کہ الحمدللہ کل پھر آنا. اس نے کہا یہ تو اچھا رسول نے مجھے پھنسا دیا ہے. میں سمجھا ایک دن بتانا ہوگا، یہ تو ہر روز بتانا پڑ رہا ہے. کہتا دوسرے دن اٹھا، پھر کھچا ہوا جو گندی عادت تھی وہ کام کرنے کے لیے جا رہا. پھر ذہن میں خیال رہا کیسے کرو گے؟ شام کو رسول خدا کو بتانا ہے. کہ اس نے کہا چلو آج پھر نہیں کرتا. اس طرح رسول نے کہا پھر مجھے بتا تو نے کیا کیا؟ یا صبح سے شام تک یہ کیا. اچھا کل پھر آ کے بتانا. کہتا یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے. 40 دن.
روز بلاتے تھے، بتاؤ تو نے کیا کیا؟ میں یہ کیا یا رسول اللہ، کیا کیا یا رسول اللہ، یہ کیا کہ 41ویں دن جب رسول کے پاس آیا، رسول خدا نے کہا جوان تو بولتا ہے تو بڑے گناہ کرتا ہے، 40 دن سے آ رہا ہے، مجھے تو ایک برائی بھی نظر نہیں آئی۔ کہا یا رسول اللہ گناہ کیسے کرتا جب ڈیلی آپ کو آ کر رپورٹ دینی تھی؟ کہا اب چلا جا، جو تیری عادت تھی وہ عادت تیرے اندر سے نکل چکی ہے، اب کبھی وہ عادت پلٹ کے نہیں آئے گی۔ تو یہ حاسبو قبل ان تحاسبو ہے کہ مومن ڈیلی اپنے مصلی پہ بیٹھ جا۔ آج رسول کا جانشین کون ہے؟ پردہ غیب میں تیرا امام ہے۔ اگر ادب و احترام امام زمانہ ہوگا، روزانہ بیٹھ جا مصلی پر اور 10 منٹ 15 منٹ صبح سے لے کر شام تک تم نے جو کچھ کیا ہے اپنے مولا کو بتانا شروع کر دے۔